بارے میں کر دیا، آپ کو اندازہ ہے، وعدہ کر کے مکر جانے کے لیے انہوں نے بیان کر دیا۔ ہر عالم ایک کی طرف نصیحت نہیں کرے گا، مگر آپ کے لیے مجھ جیسے حقیر کا ایک ہی جملہ ہے، سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو کامل ایمان والا بنائیے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریے۔ جب کپڑے پر دھبا لگ جائے تو سرف اور صابن کے ذریعے اسے دھویا جاتا ہے، اور جب قلب پر بدن پر گناہ کا دھبا لگ جائے تو اسے استغفار اور توبہ کے ذریعے دھویا جاتا ہے۔ اور توبہ کرنے کے لیے آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ کے گھر میں آئیے، سچے دل سے توبہ کریے، نمازوں کو پڑھیے، روئیے، گڑ گڑائیے، تنہائی میں آنسو بہائیے، انشاءاللہ آپ کی آنکھ کا آنسو کا ایک قطرہ ابھی روئے زمین پر گرے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ اپنے فضل سے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اب جنازہ دکھائی دے گیا، لاشا مل گیا، ایک صحابی رسول کا نام ہے حذیفہ بن یمان، کہا یار ہمارے تو سب جل کر راکھ ہو گئے، مسلمانوں کی عزت سے آج بھی لیٹے، 1000 سال کے بعد بھی دکھ گیا ماشاءاللہ، بدن بھی اور کفن بھی۔ عقل مند تھا، پڑھا لکھا تھا، آپ کی میری طرح تعلیم سے محروم نہ تھا، فوراً آ کر کے کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ جب سلام کا تو جواب نہیں ملا، جواب نہیں دیا، کہنے لگا بھائی جواب دو، یا تو اب تک ہوتے ہی نہیں، اگر ہو تو سوال کا جواب دو، اتنے دنوں سے لیٹے ہو تو لیٹے ہی ہو، سیلاب آ گئے، کہاں سے کیا ہو گیا، زمانہ ادھر سے ادھر ہو گیا، ریاستیں حکومتیں تبدیل ہو گئی، مگر تم اپنی قبر میں آج تک لیٹے ہی ہو، سوال کا جواب دو۔ نہیں ملا، فوراً نصرانی آیا، اس نے بھی سلام کیا، جواب نہیں ملا، فوراً ایک منافق آ گیا، اس نے سلام کیا، جواب نہیں ملا، ایک کامل ایمان والا پہنچا اور انہوں نے جا کر کے کہا السلام علیکم یا صحابی رسول، تو جواب آیا وعلیکم السلام یا عاشق رسول۔ لوگ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا بات ہے حضرت بابا، ارے یہ کرشمہ کیا ہے، یہ عجب کیا ہے، کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ ایمان اندر سے بولتا ہے میری میت پر رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو، یاد نبی میں مرا نہیں ہوں، لباس ہستی بدل گیا، یہاں رہو گے اپنے فرش میں، وہاں رہو گے جنتی فرش میں، یہاں رہو گے اولاد کی ملکیت میں، وہاں رہو گے نبی پاک کی ملکیت میں، یہاں رہو گے تو ہٹائے جاؤ گے، کبھی چارپائی ادھر کبھی ادھر، کبھی ڈنڈا ادھر کبھی مچھر دانی ادھر، لیکن جب قبر میں جنتی بن جاؤ گے تو نہ ہٹائے جاؤ گے، نہ ہلائے جاؤ گے، نہ پریشان کیے جاؤ گے، بلکہ روزانہ انہی آنکھوں کے ساتھ مصطفیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، دل کو ٹھنڈک ملے گی، روح تازہ ہوگی، آواز آئے گی، کوئی مردہ جائے گا قبر میں اور ہوگی آواز منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، تو یہ مرنے والا کہتا ہے جلدی آ جاؤ، جس شان کو میں دیکھ رہا ہوں یہ زندہ ہوتے ملتے ہی نہیں ہے، اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، بعد میں جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ آئی سمجھ میں؟ ہمارے حاجی صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اگر مغفرت ہو گئی تو درجات کو بلند فرمائے۔ پہلے بولو بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ دل کو لگی نہیں لگی؟ اب آپ یہ کہیں کہ الحاج طاہر رضا صاحب کی طرح نعتیں پڑھو تو نہیں، اس شان کے لیے تو اللہ نے انہی چنا ہے، سب کے دائرے کو اللہ نے الگ الگ رکھا ہے، سب کی کیپیسٹی، سب کے مرتبے کو الگ الگ رکھا ہے۔ دنیا کے سارے انسانوں سے افضل رتبہ ایمان والے کا ہے، لیکن ایمان والے سے بڑا رتبہ شہید کا ہے، ہاں، اور شہید سے بڑا رتبہ ایک ولی کا ہے، اور ولی کامل سے بڑا رتبہ ایک عالم دین و عمل کا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ کسی بھی مصلحت کے دائرے میں، کسی بھی خیر خواہی کے معاملے میں، کسی بھی نیک عمل کے دائرے میں حکمی طریقے سے شہادت کے درجے کو پا جاتے ہیں، انہیں
اتنی وسعت دی جاتی ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت سے درجہ شہادت کی کوئی نہ کوئی نعمت انہیں عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہیں جنہیں دین کی سمجھ نہیں ہے۔ آپ ان سے قرآن سیکھتے ہیں جنہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں۔ آپ اپنے نبی کی بات ان سے سیکھتے ہیں جو آپ کے نبی کو دل سے مانتے ہی نہیں۔ آپ ان کے قریب جاتے ہیں جو آپ کے نبی کی شریعت کے، آپ کے قرآن کے سخت دشمن ہیں۔ آج لوگوں میں یہ پیغام پھیلایا جاتا ہے کہ بچوں کو قرآن مت پڑھانا، یہ ان پڑھ رہ جائیں گے، یہ جاہل رہ جائیں گے، یہ جو ہے محروم کر دیے جائیں گے، دنیا کی عزتیں اور شان ان کو نہیں مل پائے گی۔ آپ بتاؤ، جس قرآن کے پڑھنے سے مرنے کے بعد اللہ جنت عطا کر دے تو اس قرآن کی برکت سے کہ دنیا میں کوئی دولت عطا نہیں کر سکتا؟ فیصلہ کرو آپ۔ عزیز قریب مومن ہمارا، اور قرآن پڑھنے کے لیے قبر پہ آیا کوئی غیر کرائے کا؟ قاری یاسین صاحب تو سیدھے سادے کھیڑے میں چلے گئے، آپ یہ تو بچے ادھر ہی رنگے۔ ہم بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے کام آتے ہیں، ہم بھی دے دیتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کرائے کا کیوں لیا؟ کرائے کا کیوں لیا؟ اپنا لو میاں اپنا، اور اپنا ہوگا کب؟ جب قرآن، جلدی بولو، قرآن ہمارے پاس ایک صاحب آئے، میں ہنسنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، نصیحت کے لیے کہتا ہوں۔ بولے 6 بچے دے دو، قبر پہ بٹھالنا ہے، والد صاحب انتقال کر گئے۔ میں نے کہا پہلے تو گنجائش نہیں ہے 6 بچے دینے کی، لیکن چلو تمہاری بات مان بھی لی جائے تو 3 دن بچہ رہے گا، آپ کو ایک بچے کو 3 دن کے لیے 3000 روپے کا نذرانہ دینا پڑے گا۔ تو بولے 6 بچوں کے 18,000؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کو دینے ہی پڑیں گے، اور پھر میں جو آؤں گا فاتحہ پڑھنے مجھے کہ خالی ترکا دو گے کیا؟ سنو جملہ، ارے بھائی یہ تو ہو ہی گیا 18، میں بھی تو آؤں گا میرے عزیز، خالی ٹرکانا یار۔ بولے لگ بھگ 20۔ سر جھکا کے بولا ابا بچے یا پھنسے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوں، اور مسنت پر جھوٹ بولنے کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو سچ بولو تو ہم ہی جھوٹ بولیں، لیکن بولے بچے یا پھنسے وہ جانے کیوں سوتا رہا، یہ بھی کیوں نہ گیا فجر کی نماز میں، اب جو اس کا کام ہوگا یہ جانے۔ میں تو فاتحہ کرا دوں گا، بات مکمل ہو جائے گی۔ معلوم پڑ گیا 6 ایکڑ زمین کا دینے والا باپ اس کے قبر پہ بیٹھنے والے بچوں کو 18,000 دینے والا بیٹا نظر نہیں آیا۔ معلوم پڑا خود ہی دبنا ہے، خود ہی پھنسنا ہے، اور خود ہی وہاں سے نکلنا ہے۔ یہ دنیا کی جے جے کال سے زندگی کو تباہ مت کرو۔ اگر زندگی گزارنی ہے تو جتنا دنیا کا مال ضروری ہے اس سے پہلے آخرت کا خیال ضروری ہے۔ آخرت کا خیال ضروری ہے۔ مال مال کرتے رہو کوئی رتبہ نہیں ملا، موت موت کرتے رہو تو اللہ پاک بار بار موت کو یاد کرنے والے کو بھی شہادت کی موت شہادت کی موت ادا کر دیتا ہے۔ موت کا نام، موت کا ڈر، موت کا خوف۔ تبھی تو پیارے صحابہ راتوں رات روتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے تھے، تبھی تو آنسو کے دریا بہتے تھے، تبھی تو اس امت کی خاطر آقا نے آنسو بہائے۔ سب کام میرے رسول نے آپ کے لیے کیا، صرف آپ اپنے لیے کچھ کر لو۔ رسول کے لیے تو کرنے سے گئے، لیکن اپنے لیے کر لو، کم سے کم عمل اچھا کر جاؤ گے تو آخرت کی مشکلوں سے بچا دیے جاؤ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جو انسان نیک عمل کر کے دنیا سے جاتا ہے، اللہ مرنے کے بعد دنیا سے بہتر زندگی مرنے کے بعد اسے قبر میں عطا کر دیتا ہے۔ پوچھا ان علماء سے، حضرت یہی کیوں ہے؟ اس کی کوئی الگ سے تفسیر ہی نہیں، بات کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ ہی کافی۔ آپ پڑھو قرآن، قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ کا عمل آپ کی زندگی کی بہترین
کمائی ہے، اس عمل کو آپ اچھا بنائیے۔ ایک انسان شرابی ہے اور ایک 5 وقتہ نمازی ہے، دونوں کا رتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک با حیا ایمان والا ہے اور ایک بے حیا زمانے کو ستانے والا ہے، دونوں کا برابر مرتبہ نہیں ہو سکتا۔ ایک لوگوں کے کام آ کے دنیا سے چلا گیا اور ایک لوگوں کو دھوکہ دے کے دنیا سے چلا گیا، دونوں کا مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ کبھی مسجد سے باہر آیا ہی نہیں اور ایک کبھی مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے گیا ہی نہیں، دونوں کا مرتبہ برابر، جلدی بول دو، برابر۔ جب دنیاوی اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتا تو پھر آخرت کے اعتبار سے بولو آپ۔ قرآن میں کہا گیا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز اللہ نے ایسی دولت بنائی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرو، اللہ کی مدد مانگو، اللہ تمہاری مدد فرما دے، انشاءاللہ ہوتی ہے مدد۔